اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا تسلسل سے، اس کے بیچ میں ہی اچانک یہ واقعات رونما ہو گئے جو فلسطین پہ بیجا ظلم ستم اور جو اس کی داستان چلی آ رہی ہے 1919 سے، اور اس کا کبھی نہ کبھی تو ویکیوم جو کریٹ ہو رہا تھا یا پریشر اندر بلٹ ہو رہا تھا، تو وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی تھیں، تو کبھی نہ کبھی تو وہ ایکسپلوڈ ہونا تھا اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے میں تھوڑا سا جو میں ایسیس کر سکا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ کہ یہ آرکسٹریٹ کیا گیا جیسے کہ پہلے حادثات آرکسٹریٹ کیے گئے تھے، اور اس کے بعد ہر ایسے حادثے کے بعد مسلمانوں کو مورد الزام قرار دے دیا جاتا ہے، دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ بیچارے مسلمان ہی دہشت زدہ ہیں، یعنی جو دہشت گرد ہے وہی جس کو دہشت زدہ کر رہا ہے اس کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب واقع یہ ہے کہ انہوں نے پہلے مارکیٹ میں اسلحہ بھیجا، پھر اسے گرے مارکیٹ میں بھیجا، پھر اس کو حماس تک پہنچنے دیا، اور پھر جو ویڈیوز ابھی تک آئی ہیں کہ جہاں سے انہوں نے گراؤنڈ میں ان کی فینس کو کر کے جو اندر انٹر ہوئے ہیں وہ کچھ توڑ کے، یا وہ پہلے تو آئی تھیں، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ جہاں ان کے گیٹس لگے ہوئے تھے وہاں کوئی اٹینڈنٹ ہی نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی عملہ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اندر جا کے آرام سے اس کو آپریٹ کیا اور گیٹ کھولے اور گاڑیاں اور ساری چیزیں اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جال تھا، لیکن جال کے اندر شاید اللہ نے ایک اور جال بچھایا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی توقعات سے زیادہ ری ایکشن آ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے بم گریں گے، تھوڑا سا یہ ہوگا، ہم مظلومیت کی چادر اوڑھ لیں گے، اور سارا ملبہ جیسا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وتیرہ رہا ہے کہ پہلے ماحول بناتے ہیں، پھر جواز گھڑتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ امورل لوگ ہیں، ان کی کوئی اخلاقی جواز نہیں، ان کی پوری دنیا کو تاخت و تاراج کر دیا، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، امریکہ ہو، یہاں کے رہنے والے جو لاکھوں کہا یا کروڑ ہا لوگ تھے ان کو جو ہے تہہ تیغ کر دیا، مطلب کوئی ان کے پاس۔ لیکن یہ جو برے احوال کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں برا کہا بھی نہ جائے۔ شیطان کے پجاری کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں شیطان کا پجاری کہا جائے، چنانچہ جو بھی شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے، جو رحمان کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ تو کھلے عام جاتا ہے 5 وقت۔ ہندو اگر بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، یا جو وہ بھی تو کھلے عام ہی کرتے ہیں۔ یہ تو ان سے بھی بدتر ایک قوم ہم پہ مسلط ہو گئی ہے پوری دنیا پہ۔ اب احباب مسلسل اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حل بتایا جائے، کیونکہ جو یہ ارباب حل و عقد بیٹھے ہیں مقتدر لوگ، یہ سارے انہی کے پوائنٹ کیے ہیں جو یہ ظالم ہیں لوگ، جو پورے نو آبادیاتی نظام اور نو آبادیاتی نظام کے بعد ورلڈ آرڈر، اور ورلڈ آرڈر کے بعد نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کے بعد 5th جنریشن وار، یہ تسلسل سے اس طرح پروگرام اپنا اپ گریڈ کر رہے ہیں۔
تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، ان کے طریقہ کار کو ابھی تک ہم سمجھنے سے قاصر، تو لوگ کہتے ہیں کہ تو ان لوگوں نے جو حکمران ہیں ان سے آپ توقع چھوڑ دیں، جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے ان سے توقع چھوڑ دیں، یہ 1% لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، یعنی کہ 99%، ان لوگوں کو اب اس باب میں بہت سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ تقسیم بنگال جب کی تھی 1905 میں، تو انہوں نے پورے ہندوستان میں ودیشی اور سودیشی کی تحریک چلائی، اور اہل یورپ کی کوئی چیز خریدنے سے انکار کر کے ان کو گھٹنوں پہ لے آئے تھے، اور 1911 میں بالآخر انہیں اپنا وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں ہم تو ایک نقطہ بھی لگا دیں تو اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ہم جو لکیر کھینچ دیں اسے کوئی نہیں۔ ہاں لکیریں وہ مٹیں گی جو مسلمانوں کو کے نقصان یا فائدے سے کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جیسے مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما ہوا تو وہ حدود جو تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ نظریہ پاکستان سے اس کا اتصال نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ کہتے اصرار کرتے کہ نہیں ہم مشرقی پاکستان کا نام ہی رکھیں گے، تو آپ دیکھتے کہ یہ سانحہ رونما ہی نہ ہوتا۔ پہلے ان کو کنیکٹ کیا لسانیت سے، نسلیت سے، جغرافیے سے، اور جو ان کا تصور قومیت ہے کہ نظریے کی بنیاد پہ کوئی قومیت نہیں ہو سکتی، تو اس کو نل اینڈ وائڈ کرنا تھا جس بنیاد پہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، یعنی دو قومی نظریہ۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تو کریں گے، لیکن جو ان کے آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کرے گا نقطہ نظر، اس کو یہ آگے بڑھائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو جو ان کا بائیکاٹ کرنے کا اور مقاطعہ کرنے کا میں نے تجویز پچھلی دفعہ بھی دی تھی، تو آپ بھی اس کو اثر نو میں نے آج آپ کو پیش کیا ہے، اور آگے معیشت کے اوپر میں چاہوں گا کہ کچھ تفصیل سے پیش کروں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اسے پیش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔